جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ اس دن کیا بیتے گی، کیا حال ہوگا، کیا قیامت صغریٰ تم پر آ جائے گی جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک شہید کو کھڑا کریں گے، اور اے نبی آپ کو لائیں گے ان کے خلاف شہید بنا کر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں دعوت دینا، انذار، تبشیر، تذکیر، واعظ، نصیحت، تعلیم، تربیت، تزکیہ، یہ سب شہادت، اور دنیا کی آخرت میں جو شہادت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اصل میں آخرت میں محاسبہ اخروی جو ہے اس کے دو مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے میں اجتماعی طور پر امتوں کا محاسبہ ہوگا، دوسرے مرحلوں میں پھر ایک ایک فرد کا علیحدہ علیحدہ محاسبہ ہوگا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ پہلے امتوں کو کھڑا کیا جائے گا، اور ان کی طرف جو رسول بھیجے گئے تھے، جو شاہد تھے ان پر، جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کیا تھا، اتمام حجت کر دیا تھا، وہ کھڑے ہوں گے اللہ کی عدالت میں، اور اس کے لیے صحیح اصطلاح ہوگی پروسیکیوشن وٹنس، وہ گواہ کہ جو الزام لگانے والا، پروسیکیوشن، یہ در حقیقت یہ گواہ جو ہے وہ نبی ہوگا، رسول ہوگا جو اس قوم کی طرف بھیجا گیا، اور وہ رسول ہو کر پہلے ٹیسٹیفائی کرے گا، گواہی دے گا، اے اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا میں نے اس قوم کو پہنچا دیا تھا۔ یہ نہیں کہہ سکتے، دے کانٹ پلیڈ اگنورنس، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں، ہمیں بتایا نہیں گیا، یہ نہیں کہہ سکتے، میں نے پہنچا دیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر سوال کیا جائے گا، اچھا اب لوگوں اگر تمہیں یہ پیغام پہنچ گیا تھا تو تمہارا طرز عمل کیا تھا؟ تو یہاں پر وہ شہادت اب خلاف پڑے گی، ورنہ تو صورت یہ ہے کہ انسان یہ کہہ سکتا تھا، عذر پیش کر سکتا تھا، اے اللہ ہم تک تو نے پیغام تو پہنچایا ہی نہیں، تیری شریعت ہم تک پہنچائی نہیں گئی، اب محاسبہ کیسا؟ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ شراب حرام ہے، ہمیں بتایا نہیں گیا کہ شراب حرام ہے، تو ہم پیتے رہے تو اس پر سزا کیسی؟ ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا کہ سود حرام ہے، اگر ہم سود کھاتے رہے تو اس کے اوپر سزا کیسی؟ یہ عذر، یہ حجت، یہ دلیل ختم ہو جاتی ہے جبکہ رسول کھڑے ہو کر گواہی دیں گے، بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ کھڑے ہو جائیں گے، اے اللہ تیرا جو پیغام آیا تھا مجھ تک میں نے ان تک پہنچا دیا تھا، بلا کم و کاسٹ، میں نے کوئی کمی نہیں کی۔ یہ بھی جان لیجئے یہ منصب اتنا نازک ہے کہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں خود حضور سے خطاب کر کے یوں سمجھیے کہ ذرا ایک انداز جو ہے وہ ذرا سختی والا انداز ہے، بظاہر سختی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچا دو جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے ذرا غور کیجئے کہ یہ منصب کس قدر جو ہے ذمہ داری کا منصب ہے۔ اسی لیے سورہ مزمل میں کہا گیا تھا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کھڑے رہا کرو، 2/3 رات، آدھی رات، تہائی رات کم سے کم، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو تھوڑا 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 کر کے پڑھتے رہا کرو، ٹھہر ٹھہر کر غور کرتے ہوئے اس قرآن کو اپنے اندر اتار لو، ہیمر اٹ ڈاؤن، تاکہ وہ قوت روحانی پیدا ہو جائے جو ایک عظیم مشن جو آپ کے حوالے کیا جانے والا ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ایک بہت بھاری بات آپ پر ڈالنے والے ہیں۔ اس بگڑی ہوئی قوم تک یہ پیغام حق پہنچانا آسان کام نہیں ہے، استہزاء ہوگا، تمسخر ہوگا، کوئی کہے گا پاگل ہو گئے، مجنون ہے، کوئی ان کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے، کوئی جن ان پر آیا ہے، کوئی سایہ آ گیا ہے، شاعر ہے، ساحر ہے، مسحور ہے، یہاں تک کہ کذاب کا لفظ بھی آیا قرآن مجید میں کہ انہوں نے کہا۔ یہ ساری باتیں جھیلنی پڑیں گی۔ فاصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اے نبی جھیلو، برداشت کرو جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس دعوت کو پیش کرنا یہ در حقیقت وہ اس وقت شہادت کا ظہور تھا، اب اسی شہادت کا ظہور ہو رہا ہے، میں نے پہنچا دیا تھا، ناؤ یو آر اکاؤنٹیبل، ناؤ یو آر رسپانسبل۔ اب اگر تم نے غلط کام کیا ہے، یو کانٹ پلیڈ اگنورنس، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں بتایا نہیں گیا تھا۔ یہ گواہی خلاف پڑی کہ حق میں پڑی؟ یہ ہے وہ خلاف گواہی۔ الا
انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، ہم نے بھیج دیا ہے تمہاری طرف اے قریش، اے اہل عرب، ایک رسول اپنا جو تم ہی میں سے ہے، تم پر گواہ بنا کر، یعنی تمہارے خلاف پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے وہ کھڑے ہوں گے، سرکاری گواہ کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے۔ اسی کے لیے سورہ نساء کے اندر بڑا پیاری ایک آیت آئی ہے، اور وہ مقام ایسا ہے کہ بہت سے انبیاء کے ناموں کا بڑا حسین گلدستہ آیا ہے، وہ بہت حسین، اس گلدستے کے اندر بہت سے نام آ گئے۔ اس کے بعد فرمایا، بڑی پیاری آیت ہے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، ہم نے اپنے ان رسولوں کو بنا کر بھیجا بشیر اور نذیر، تاکہ نہ رہ جائے کوئی حجت لوگوں کے حق میں اللہ کے خلاف۔ اب دیکھیے یہاں بھی وہ لام اور اعلیٰ آ رہا ہے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد اللہ کے مقابلے میں یا محاسبہ خداوندی کے مقابلے میں کسی کے پاس کوئی دلیل اور حجت نہ رہ جائے، وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہمیں تو پہنچا ہی نہیں گیا۔ بارہا آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، جب جہنم کے اندر لوگ داخل ہوں گے تو داروغہ پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا ہوا؟ کیا تمہاری شامت اعمال ہوئی؟ کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والے نہیں آئے تھے، اور آج کے اس دن کی ملاقات کے اطلاع دینے والے نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کہیں گے جی بالکل آئے تھے، لیکن ہمارے اوپر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا تھا، ہم نے توجہ ہی نہیں کی، ان کو لساخرن، ہم تو بس مسخری کرتے رہے، استہزاء کرتے رہے، تماشا کرتے رہے، توجہ ہی نہیں کی۔ تو اس کا جواب، اس کی تو پھر سزا مل کر رہے گی۔ تو یہ در حقیقت انبیاء اور رسول کا فنکشن ہے، جس کے لیے سب سے اہم اور جامع اصطلاح شہادت کی ہے، شہادت علی الناس، لوگوں کے خلاف گواہی۔ اب دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، انفرادی زندگی کے احکام دیے، ان پر عمل کر کے دکھایا، اجتماعی نظام دیا، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، فوجداری قانون دیا، دیوانی قانون دیا، قانون وراثت دیا، قانون شہادت دیا، زندگی کے ہر گوشے سے متعلق قوانین، ضوابط، احکام، ڈوز اینڈ ڈونٹس، اوامر اور نواہی دیے، اور پھر اسی بنیاد پر ایک نظام قائم کر کے دنیا کو دکھایا۔ یہ کام کتنا کٹھن تھا، اب اس کا اندازہ کیجئے۔ سیرت کا ایک برڈز آئی ویو لیجئے، آپ کی ابتدائی دعوت کے آغاز میں کس طریقے سے آپ کو میں نے ابھی گنوا دیا، کسی نے کہا شاعر ہے، کسی نے کہا کہ یہ جھوٹ موٹ کے ہمارے اوپر دھونس جما رہے ہیں، ایک عجمی غلام کو انہوں نے اپنے گھر میں بند کیا ہوا ہے، اس سے ڈکٹیشن لے لیتے ہیں، وہ عجمی جو ہے وہ تورات اور انجیل کا جاننے والا ہے، تو وہاں سے کچھ نقل کر کے ان کو لکھوا دیتا ہے، اور پھر یہ جو ہے ہمارے اوپر آ کر دھونس جماتے ہیں کہ یہ میری وحی آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی نے کہا مجنون ہو گئے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آپ دل گرفتہ نہ ہو، آپ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی مجنون نہیں ہے، کوئی آپ پر برا سایہ نہیں آیا ہے، لیکن یہ ساری تکلیف حضور جھیل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھینچتا ہے، آپ کو صدمہ ہوتا ہے۔ یہی تھے جو کل تک مجھے الصادق الامین کہہ رہے تھے، میرے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے تھے، جا الامین، جا صادق، اور آج یہ لوگ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ تو حضور کو صدمہ ہوتا تھا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے، آپ کے دل پر صدمہ ہوتا ہے، اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، لیکن ساتھ ہی فرمایا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، صبر کیجئے، جھیلیے۔ پھر حضور پر جو ایمان لے آئے، ان پر جو مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، حضرت بلال پر کیا بیتی، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں، خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا بیتی، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر پر کیا بیتی، بدترین ٹارچر کے بعد ابو جہل نے دونوں کو شہید کر دیا، میاں بیوی، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔
تو اب یہ لوگ جنہوں